السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفی بربک ہادیا ونصیرا۔ قاری صاحب آواز میں شارپنیس نہیں ہے، اس کی وہ شارپنیس جو ہے نا اس کو ٹھیک کریں، آواز میں ثقل اور بوجھل پن ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں وعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، خیر میں ارادہ ہی کرتا ہوں، وعدہ نہیں کرتا آپ سے، تو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دجالیات پہ بات ہوگی، تو الحمدللہ اس حوالے سے آج ہماری پہلی نشست ہے۔ سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو خیر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اور یہ جو آیت ہے، خیر صاحب ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے 19ویں سپارے کے پہلے رکوع کی آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا دستور یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو ہم اس کے لیے مجرمین کی ایک جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، معرکہ لگ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے نبی آتا ہے، پھر نبی کی دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے پھر خیر و شر کا پتہ کیسے چلے؟ کیوں جو نبی کا دشمن بھی ہوگا تو وہ چھوٹا نہیں ہوگا، وہ بھی دنیا کے لحاظ سے کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہوگی۔ نہیں بات کی کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا پروردگار ہی ایسے موقع پر ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، مدد کرنے کے لیے کافی ہے، اور انتقام کے راستے بتانے کے لیے کافی ہے کہ شر کی قوتوں سے پھر انتقام لینا ہے تو کیسے لینا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کتنی تسلی والی آیت ہے یہ، اور یہ واقعی اس آیت کے ذریعے اللہ کے نبی کو خود اللہ نے تسلی دی ہے۔ یہ کتنی بڑی تسلی کا سامان موجود ہے، خود تمہارا پروردگار تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے، انتقام کے راستے بتانے کے لیے کافی ہے، مدد کے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام کی تمام انسانیت، جنات امت واحدہ تھی، ایک ہی امت اسلامیہ۔ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، شر بعد میں آیا، خیر پہلے سے تھا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ نے انبیاء کا نزول فرمایا جو بشارتیں دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ تو حضرات محترم، خیر کی قوت، شر کی طاقت، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں، آغاز میں خیر ہی خیر تھا، چونکہ انسان اور جنات کو اختیارات دیے گئے ہیں، اپنی مرضی سے وہ گناہ کی زندگی چن لیں، اپنی زندگی سے وہ نیکی کی زندگی چن لیں، اس اختیار کی وجہ سے شر کی قوتیں سامنے آئیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر خیر کی قوت اور شر کی طاقتوں کا پھر معرکہ لگتا ہے، کبھی ایک غالب، کبھی دوسری قوت غالب۔ خیر کی قوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ غالب رہے، ہاں دلیل کے زور پر ہمیشہ غالب رہتی ہے، دلائل کی دنیا میں کبھی بھی تا قیامت اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جغرافیائی دنیا میں یہ مغلوب بھی ہو جاتی ہے۔
اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے. یہی تو امتحان ہے اللہ کا. وگرنہ جو خیر میں آیا اس کو ڈپٹی کمشنر بنا دیں تو کون مسلمان نہیں بنے گا؟ سارے امام بخاری بنیں گے, سب کو بخاری یاد ہوگی. جس کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی مہینے میں پوری بخاری یاد کر لے گا. یہی تو اللہ کا امتحان ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. پھر جو خیر کی قوتیں ہیں ان کے 4 گروہ ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اجمالی طور پہ بتایا گیا, وگرنہ حدیث میں تو اس کی مزید تفصیل بھی ہے. جیسے شفاعت کے حوالے سے ایک تفصیل ہے, قیامت میں 3 بڑے گروہ شفاعت کریں گے. الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ ساری خیر کی قوتیں ہیں. انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بڑی خیر کی قوت علماء ہے. اس لیے علماء اور عوام میں خلیج نہیں ہونی چاہیے. علماء اور عوام میں خلیج آ جائے فکری ارتداد جنم لیتا ہی لیتا ہے. ہمیشہ کفر کی کوشش رہی ہے علماء اور عوام کے درمیان خلیج قائم کرنا, دوریاں قائم کرنا, تاکہ عوام اپنے علماء سے رابطے میں نہ رہے. جب رابطے میں نہیں ہوگی تو پھر اسے کینسر ہو جائے گا. آپ ڈاکٹر کی رہنمائی میں زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر جسمانی تکلیفیں آئیں گی, اور طبیب روحانی طبیب کی رہنمائی میں زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر روحانی بیماریاں لگیں گی. صرف میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں کیونکہ میری کوشش ہے آج کی اس نشست میں مہدی پہ پوری بات کر سکوں, کیونکہ دجال 2 خیر کی قوتوں کے درمیان جکڑا ہوا ہے, حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. درمیان میں دجال جکڑا ہوا ہے, اس لیے دجال پہ بات کرنے کے لیے بات ضروری ہوتی ہے. کوئی مسئلہ تو نہیں؟ دجال پہ بات کرنے کے لیے بات ضروری ہوتی کہ مہدی پہ بات کی جائے, عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کی جائے. تو آج کی اس نشست میں حضرت مہدی پہ براہ راست بات ہوگی, ضمناً دجال کا تذکرہ بھی آئے گا, کیوں یہ سارا دجال کے حوالے سے ہی ہے. پھر اس کی نشست کے بعد شاید مستقل نشست عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو جائے, یا عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں پہ ہو جائے. انشاءاللہ بڑی معلوماتی نشست ہے, صرف معلوماتی نہیں عملی نشست ہے. عمل کرنے کی نیت سے سنیں, اللہ اور میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دجال کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبردار فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کو یوں لگتا تھا جیسے دجال ابھی قریب کے درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اس طرح آپ دجال کے بارے میں امت کو خبردار کیا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ. بہرحال خیر کی قوتیں اور شر کی قوتیں باہم ان کا معرکہ لگا رہتا ہے. کب تک؟ قیامت تک. چونکہ دنیا اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے, انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. انسانیت کا پہلا مرحلہ آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز تھا. درمیانی مرحلے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, چلتے تھا. درمیانی مرحلہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسانیت, امت, پوری کی پوری امت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں, اس کے بعد قیامت ہوگی. اس لیے دنیا کے اندر جو شر ہوگا, شر کے بعد ایک بہت بڑا خیر ہوگا. اس کا تذکرہ باقاعدہ احادیث میں ملتا ہے. وہ یوں ملتا ہے جب دنیا میں شر کا غلبہ ہوگا, قیادت کی کثرت ہوگی, اس کے باوجود قیادت کا بحران ہوگا, امت کو کوئی صحیح قائد نہیں مل رہا ہوگا. سمجھ آئی بات کی؟ اس وقت حضرت مہدی سامنے آئیں گے, اس وقت حضرت خلیفۃ اللہ المہدی اس وقت سامنے آئیں گے. اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا, پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس کے بعد حضرت مہدی فوت ہوں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زندہ رہیں گے. اسلام کا غلبہ ہوگا, کفر کا خاتمہ ہوگا. پھر آہستہ آہستہ رفتہ شر کا غلبہ ہوگا. دنیا میں ایک بھی کلمہ گو, کلمہ پر ایمان لانے والا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ یقین رکھنے والا ایک فرد بھی نہ ہوگا تو دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا کے قیامت برپا کر دی جائے گی. اب چونکہ دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تو محمد الرسول اللہ نے آخری مرحلے کی علامات بتائی ہیں وحی کے زور پہ.
اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا۔ ان علامات میں سے کچھ علامات قیامت ہیں اور کچھ علامات مہدی ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ دجال کی علامات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی علامات ہیں، یہ سب قرب قیامت کی علامات ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر ان علامات میں بڑی عجیب بات ہے، ان علامات میں عموماً ابہام ہے۔ کوئی علامت ایسی نہیں کہ آپ پکڑ لیں فوراً اس کو امپلیمنٹ کر دیں، یہ لو جی علامت ختم، نہ۔ اللہ تعالیٰ نے علامات میں عمومی طور پر، ہاں بعض علامات بڑی واضح ہیں، بہت واضح ہیں، جیسے آسمان سے ندا ہونا، ظہور مہدی کی ندا ہوگی، یہ تو علامات بڑی واضح ہیں نا، سمجھ آئی بات کی؟ لیکن اکثر علامات میں ابہام ہے، اس ابہام کی وجہ سے لوگوں میں دو رویے پیدا ہو گئے، اور دو رویے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ علماء سے دوری۔ ایک ہے اندھادھند اعتقاد، جس کو دیکھ لیا مہدی سمجھ لیا، جس کو دیکھ لیا دجال سمجھ لیا۔ لوگوں نے دجال پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی امریکہ کو دجال بتاتا ہے، کوئی اوباما کو غالباً بتا رہا ہوگا، کوئی کس کو کوئی کس کو۔ یہ کیا؟ سب اپنی بس کوئی کہیں لالی پاپ ہے، کہیں کہانی ہے، کہیں الف لیلا کی کہانیاں، اور کچھ بھی نہیں۔ کہیں اندھادھند اعتقاد ہے، بندہ اٹھ کے کہتا میں مہدی ہوں، اور کہیں اندھادھند انکار ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا تم نے مہدی مہدی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، بس اپنے آپ کو ٹھیک کرو، کسی نجات دہندہ نے نہیں آنا، یہ تو سستی اور کاہلی میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو یہ جو روشن خیال قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ چیز بڑا اٹریکٹ کرتی ہے، ہاں یار کسی کا کیا انتظار کرنا ہے، خود بس اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ یہ بڑا چست ایک جملہ ہے، چونکہ دین کی بنیادوں سے تعلق نہیں ہوتا تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رویے اپنی ذات میں بالکل غلط ہیں۔ فوراً کسی کو دیکھ لینا، اس کو مہدی سمجھ لینا، یہ بھی غلط ہے، اور پھر مہدی کا انکار کر کے آرام سے بیٹھے رہنا، بے فکر رہنا، یہ بھی غلط ہے۔ اس ابہام کا مقصد کیا ہے؟ اس ابہام کا مقصد امت کو چکنا رکھنا ہے کہ تم اپنی موت سے، اپنی پیدائش سے موت تک چکنے رہو۔ ایک صحابی کا عجیب قول ہے، وہ کہتے ہیں ارے تم ہمیشہ سرحدات پہ رہو، تم ایسی زندگی گزارو جس طرح سرحد کے اوپر چوکیدار چکنا رہتا ہے، وہ اپنے چہرے پر ایسی مسکراہٹ بھی نہیں آنے دیتا کہ دشمن کے سامنے وہ کھسرا لگے۔ وہ سرحد کے اوپر اس طرح چکنا رہتا ہے کہ آپ اگر سرحد کے چوکیدار کو دیکھیں تو آپ کے اوپر روب طاری ہو جائے۔ تو ان علامات میں ابہام کا اصل مقصد امت کو چکنا رکھنا ہے کہ امت چکنا رہے، اور ان علامات بتانے کا مقصد یہ ہے کفر کے مزاج کا پتہ چلے، کیونکہ ان علامات میں بہت سی علامات دجال کی ہیں، چاہے دجال ظاہر نہیں ہوا لیکن چھوٹے چھوٹے دجال تو سامنے آ رہے ہیں نا۔ تو ان علامات کا مطلب یہ تمہیں کفر کے ٹیمپرامنٹ کا پتہ چل جائے، ان کے مزاج کا پتہ چل جائے، اس مزاج کے مطابق جو وہ سازشیں کرتے ہیں ان کا تمہیں پتہ چل جائے، یعنی تمہیں خیر کا بھی پتہ چل جائے ان علامات کے ذریعے، شر کا بھی پتہ چل جائے۔ خیر کا پتہ چلے گا تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، شر کا پتہ چلے گا تم شیطان سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ ہے ان علامات میں ابہام کا مقصد۔ تو علماء سے دوری کی وجہ سے پھر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، کہیں اندھادھند اعتقاد ہوتا ہے اور کہیں اندھادھند انکار ہوتا ہے۔ علامات میں کبھی بھی امپلیمنٹیشن سے کام نہ لیں، علامات علامات ہیں۔ ہاں اس کے مطابق کوئی چھوٹی مثال آپ کو نظر آ سکتی ہے، مثال کے طور پر دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے، دجال ظاہر نہیں ہوا لیکن آپ کسی ایسے بندے کو دیکھ لیتے ہیں اس کی ساری حرکتیں دجالوں کی ہیں، آپ رک تو سکتے ہیں نا، یار یہ دجال کے نقش قدم پہ چلنے والا بندہ۔ مہدی ظاہر نہیں ہوئے لیکن آپ ایسے شخص کو دیکھ لیتے ہیں جو حضرت مہدی کے تقویٰ کے بارے میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو آپ کم سے کم اس کو متقی تو سمجھیں گے، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں گے، چاہے آپ اس کو مہدی نہ سمجھیں۔ یہ ہے ان علامات کا مقصد۔ علامات کی جو اپلیکیشن ہے اس میں کھینچا تانی سے کبھی بھی کام نہ لیں۔ ایک علامت کو اٹھایا روس پہ فٹ کر دیا، دوسری اٹھائی اوباما پہ فٹ کر دیا، چوتھی اٹھائی کسی پہ فٹ کر دیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں انہوں نے علامات کو شاہ فہد پہ فٹ کر دیا، کسی نے شاہ عبداللہ پہ فٹ کر دیا، بعد میں شاہ فہد بھی چلا گیا، شاہ عبداللہ بھی چلا گیا، منہ کھول کے بیٹھ گئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ علامات اس لیے نہیں کہ آپ پیمانہ ہاتھ میں لے لیں، اگر آپ نہیں علامات کی تطبیق کرنی تھی تو محمد الرسول اللہ نے کیوں نہیں کی؟
آپ نے علامات کی تطبیق کر کے اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے تو محمد الرسول اللہ مجھ سے اور آپ سے امت کے لیے زیادہ شفیق ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے تھے فلاں سن میں فلاں ماہ میں فلاں بندہ آئے گا، پاکستان میں، ہندوستان میں، ترکستان میں، ازبکستان میں، اس کے پیچھے چلو یا اس سے بچو۔ جب محمد الرسول اللہ نے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی، بس علامات بتا دی ہیں، تو علامات کے مقاصد کو سمجھا کریں۔ اس ابہام میں چکنا رہنا ہے، خیر کے قریب جانا ہے، شر سے دور رہنا ہے۔ جو بندہ خیر کے قریب ہوتا ہے وہ حق کے لیے قربانی دیتا ہے، اور حق کے لیے قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور شر کے سامنے ڈٹے رہنے کا اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ چکنا نہیں رہتا اس کو نہ خیر کا پتہ ہوتا ہے نہ شر کا پتہ ہوتا ہے، وہ زہر کھا رہا ہے، وہ شکر کھا رہا ہے، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم کتنے چکنے ہیں کہ ہر جگہ چھاپے پڑ رہے ہیں، سوائے چکن کے ہر چیز پہ چھاپا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ پتہ نہیں چکن پہ کب چھاپا پڑے گا، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑتا، وہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا۔ سوائے چکن کے ہر چیز پہ چھاپا پڑ رہا ہے، سمجھ آئی کہ یار ہمیں اپنی فکر ہے۔ کیوں آپ چکنا رہنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی اس سے زیادہ دین کی فکر کریں، دین میں چکنا رہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے اس لیے میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں اس ابہام کا مقصد یہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، دجال دو خیروں کے درمیان جکڑا ہوا ہے، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اب ہم اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ مہدی پر بات کرتے ہوئے، دنیا میں تین بڑے مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، یہودیت۔ یہ تینوں مذاہب اس بات پر متفق ہیں قیامت سے پہلے ایک قائد کا ظہور ہوگا، ایک قائد ہوگا، اور ہم اس کی قیادت میں لڑیں گے اور فتح پائیں گے، اور پوری دنیا پہ ہمارے نظریے کی حکمرانی ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے، تینوں بڑے آسمانی مذاہب اس حقیقت پر متفق ہیں۔ آپ مہدی، دجال، مسیح یہ نہ سمجھ لیں یہ مسلمان اس پہ گفتگو کرتے ہیں، دنیا کے تینوں بڑے مذاہب اس پر متفق ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک ہستی نے اترنا ہے اور ہم نے اس کی قیادت میں لڑنا ہے اور پوری دنیا میں ہمارا غلبہ ہونا۔ ایک تو اس بات پر متفق ہیں تینوں مذاہب۔ دوسری کس بات پر متفق ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس قائد نے آنا ہے اور اس کی قیادت پہ ہم نے دنیا میں حکمرانی کرنی اور ہمارے نظریے کی حکمرانی ہوگی، اس حکمرانی سے پہلے دنیا میں تباہ کن جنگ ہوگی۔ اس بات پر بھی دنیا کے تینوں بڑے آسمانی مذاہب متفق ہیں کہ آخری معرکہ لگے گا۔ معارک، معرکہ کی جمع ہے، معارک چونکہ یہاں اردو میں مستعمل نہیں ہے، معرکہ عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، تو اس معرکوں کو کہا جاتا ہے ام المعارک، جنگوں کی ماں۔ وہ جنگوں کی ماں تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے، چوتھی ہوتی ہے، پانچویں ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اس بات پر بھی تینوں متفق ہیں کہ ایک تباہ کن جنگ ہوگی، اور حدیث کے مطابق اس تباہ کن جنگ میں انسانیت کے 3 حصوں میں سے 2/3 ملیہ میٹ ہو جائیں گے، صرف 1/3 بچے گی اور وہی حکمرانی کرے گی۔ انشاءاللہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ابھی تو آپ نے غیر جوہری نان نیوکلیئر بم کا دھماکہ دیکھ لیا نا آپ نے کل۔ 1 کلومیٹر تک ہر چیز تباہ، 2 کلومیٹر تک اس کی صرف شعلوں کی وجہ سے تباہی، 4 کلومیٹر تک شاید بالکل بہرے، 10-15 کلومیٹر تک تو شیشے ٹوٹ رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے پیچھے یا اس ایریے میں جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی بالکل ایسے بے ہوش ہیں، آپ ان کو آسانی سے گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی ایٹم بم کے بعد جو دنیا کا سب سے بڑا بم گرایا گیا ہے، اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں جی 18,000 پاؤنڈ کا ہے یہ، غالباً یہ 8 ٹن بنتا ہے، کتنا بنتا ہے؟ 1 کلومیٹر چیز تک ہر چیز ختم ہے، 2 کلومیٹر تک تو اس کی جو شعلیں ہیں ان کی وجہ سے تباہی ہے۔ یہ بھی مجھے جو مطلب تھوڑی سی معلومات ہیں، یہ کوئی حقیقی نہیں ہے، تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے میں نے بتائی ہیں آپ کو۔ باقی جو باتیں بتا رہا ہوں مہدی کی، یہ سوشل میڈیا کی نہیں ہے، یہ ہاں حقیقی، اس کو سنتے جائیے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
تو دنیا کے تینوں بڑے مذاہب ان دو باتوں پر متفق ہیں. قائد نجات دہندہ آئے گا، قائد آئے گا، قیادت سے پہلے تباہ کن جنگ ہوگی، انسانیت ملیا میٹ ہوگی، باقی بچی کچی انسانیت قیادت کرے گی. اس پر تینوں مذاہب متفق. حالات ادھر ہی جا رہے ہیں، دنیا کے حالات ادھر ہی جا رہے ہیں. اگلی بات، سوال یہ ہے ہم نے تیاری کتنی کی ہے؟ جو تین بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت اور یہودیت، باوجود کہ ان کے اندر عقلیت پسندی ہے، وحی کا انکار ہے، عام طور پر وہ وحی کا انکار کرتے ہیں آج کل، لیکن وہ تورات کی روشنی میں، انجیل کی روشنی میں، تالمود کی محرف روایات کی روشنی میں اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں. بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو وہ بونس سے جو آگے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، ان کی تیاریاں مکمل ہیں. سوال یہ ہے امت مسلمہ کی کیا تیاری ہے جس کو محمد الرسول اللہ چوکنا کر کے گئے ہیں. ہمارے ہاں تو تصور مہدی پہ ضربیں لگائی جاتی ہیں، کہتے ہیں جی یہ سستی اور کاہلی پیدا کرنے کے لیے. ارے اللہ کے بندے، تصور مہدی سستی اور کاہلی پیدا نہیں کرتا. تصور مہدی آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، چکنا رہنے میں مدد دیتا ہے. خیر و شر کا جو معیار نبی نے قائم کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کو قیادت تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. آج بھی آپ صورتحال دیکھ لیں، پاکستان میں قائدین کی کوئی کمی ہے؟ قیادت کی بہتات ہے، لیکن کوئی قائد ہے؟ کوئی بھی نہیں. ایک قیادت ہوتی ہے، قیادت کی فراوانی نہ ہو، قیادت کم ہو، یار یہ نہیں، یار اس سے یہ اچھا ہے، نہیں یار یہ سے اچھا، نہیں یار یہ بھی اچھا نہیں ہے. ایک ہوتی ہے ہر بندہ قائد ہے، یہ زیادہ خطرناک کام ہوتا ہے. قیادت کی کثرت کی وجہ سے قائدین کا بحران. مہدی کا تصور یہ ہے قیادت کا بحران ہوگا، امت کو اپنا قائد نہیں مل رہا ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم اس کو قائد بنائیں کہ اس کو بنائیں. اور آج اس کی مثالیں، زندہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ابو بکر البغدادی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، داعش کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوموں کا، معصوموں کا قتل عام کرتے ہیں. شروع میں عام سادہ لوگ مسلمان بھی سمجھتا کہ یہ امت مسلمہ کے بہت بڑے رہبر ہوں گے. آگے آ کے جب ان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ تو عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں. اس سے کبھی ترین بدترین صورتحال اس وقت پیدا ہوگی، ہر بندہ کہے گا یار فلاں قائد ہے. تھوڑی دیر بعد جب وہ قائد بے پردہ ہوگا وہ تو کہے گا یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ عیسائیوں کا ایجنٹ ہے. کہاں جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے خیر و شر کا معیار قائم کر کے بتا دیا، یہاں جاؤ. اب سمجھ آئی آپ کو؟ تو تصور مہدی، اللہ کے نبی نے خبروں کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے کہ آپ نے اپنے قائد کو تلاش کیسے کرنا ہے. یہ ہے تصور مہدی. اتنی بات سمجھنے کے بعد چھوٹی منہ بڑی بات کرنے لگا ہوں. اقبال کی نظم اور نثر میں بہت فرق ہے. اقبال کی جو نظمیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کوئی قرآن کی وحی نہیں ہے، نہ وہ کوئی مجتہد تھے، نہ وہ کوئی مفسر تھے، نہ وہ کوئی محدث تھے. شاعر مشرق تھے، ہمیں تسلیم ہے. ان کی نثر ریلیجیس ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے اندر مہدی کا انکار ہے. اور یہ میں نے اس وقت پڑھا تھا جب میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا. ہمارے ایک ٹیچر تھے بریگیڈیئر اللہ بخش، انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی تو میں نے اس وقت یہ دیکھا تھا کہ ان کا مہدی کا تصور ہی غلط ہے. پتہ نہیں انہوں نے مہدی کا کیا تصور پڑھ لیا تھا کہ انہوں نے مہدی کا ہی انکار کر دیا. بھائی مہدی کا تصور اللہ کے نبی نے جو آپ کو بتایا ہے خیر و شر کا معیار قائم رکھنے کے لیے بتایا ہے کہ آپ نے جب قائد مل نہیں رہا ہوگا تو قیادت کو تلاش کیسے کرنا ہے، کس قائد کو چننا ہے. یہ ہے مہدی کا تصور. اگر اقبال نے صحیح کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ مہدی کا کبھی بھی انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے حق میں 10 صفحے لکھ دیتے. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں انبیاء کے وارث علماء کے پیچھے چلیں. عام بندہ کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو اس سے غلطیاں بہرحال ہو جاتی ہیں. علماء بھی کوئی معصوم نہیں ہیں، لیکن چونکہ علماء کی فیلڈ ہے تو وہ نشیب و فراز دوسروں سے بہتر جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم تو کہیں بھی کھڑے نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سمجھ آئی؟ ہمارے پاس ایک ہی نعمت ہے کہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں. بس اٹھائیں تھوڑا سا.
الحمدللہ ہمارے پاس یہ کہ ہم حق پر ہیں۔ تیسری بات جس میں اختلاف ہے، اتفاق تو ہے تینوں مذاہب میں کہ قرب قیامت میں ایک قائد نے آنا ہے جو نجات دہندہ بن کے آئے گا۔ اب تینوں کے نزدیک کون کون ہے؟ تو سنیے، مسلمانوں کے نزدیک جو قائد آئیں گے، بڑے قائد، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ ان سے پہلے تو حضرت مہدی نے بھی آنا ہے۔ تو یہ خیر کی دو قوتوں کو آپ ایک ساتھ رکھیں، حضرت مہدی کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ قرآن و سنت کے مطابق، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، سولی نہیں دے سکے، کسی اور کو انہوں نے غلطی سے سولی دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ سلامت اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، یاد رکھیے، سمجھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیر پھر کوئی کھا نہیں سکے گا، صلیب توڑ دیں گے، اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ کفار سے جو ہم ان کی سیکیورٹی لیتے ہیں، ان کی حفاظت، یہ جو جزیہ ہے یہ کب تک رہے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک رہے گا، بس اس کے بعد جزیہ نہیں لیا جا سکے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بعض کہتے ہیں چونکہ کوئی کافر ہوگا ہی نہیں اس لیے جزیہ نہیں لیا جا سکے گا۔ بہرحال یہ ہے، پھر خلافت قائم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں۔ یہ ہے ہمارے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصور قائد کا، اور مہدی کا بھی یہ تصور، آپ ان دونوں کو ملا کے رکھیں۔ اب عیسائیوں کا تصور کیا آخری نجات دہندہ کے بارے میں؟ وہ بھی ہماری طرح عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مہدی نہیں ہے۔ یہ مہدی نہیں ہوتا، لفظ مہدی ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیے گئے تھے، 3 دن دنیا میں پڑے رہے، اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں وہ آئیں گے، غیر عیسائیوں کو قتل کریں گے، تمام عیسائی آسمان کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ ان کا نظریہ۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کی آل میں سے ایک بندہ آئے گا، القائم المنتظر، وہ بندہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، یہودی ریاست وہ قائم کرے گا۔ دراصل یہ دجال ہی ہے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، سمجھائی بات کی؟ وہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے خاندان میں سے آئے گا اور دنیا میں یہودیت کو وہ قائم کرے گا، اور تمام غیر یہودی ان کی اطاعت قبول کریں گے، لیکن غیر یہودیوں میں سے صرف انہی کو زندہ چھوڑا جائے گا جن کو یہودیوں کی ضرورت ہوگی، کسی کو نوکر بنانا ہے، غلام بنانا ہے، لونڈی بنانا ہے، بس باقی سب کا قتل عام ہوگا۔ یہ تصور ہے۔ اسی سے آپ دیکھ لیں، وقت نہیں ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مہدی اور عیسیٰ کا تصور ہے علیہم السلام، اور ان کے ہاں جو نجات دہندہ کا تصور، اسی سے پتہ چلتا ہے عالمی تصور کس کا ہے اور کس کے تصور میں تشدد ہے۔ ہمارا تصور عالمی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر بھی لوگ ایمان لائیں گے تو ان کے ایمان کو قبول کیا جائے گا، چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، جبکہ عیسائیوں کے ہاں تمام غیر عیسائی قتل ہوں گے، یہودیوں کے ہاں تمام غیر یہودی قتل ہوں گے، صرف ضرورت کے غلاموں کو رکھا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو تشدد ہے ہی نہیں، ان کے ہاں عالمی تصور بھی نہیں، عیسائی صرف عیسائی کا سوچ رہا ہے، یہودی صرف یہودی کا سوچ رہا ہے، پھر غیر عیسائی قتل، غیر یہودی قتل۔ ہمارے ہاں تو پوری کی انسانیت کی سوچ ہے، جو مسلمان ہوگا اسے قبول کر لیا جائے گا، مقابلے پہ آنے والوں سے مقابلہ ہوگا۔ ہمارے ہاں عالمی تصور بھی ہے، تشدد بھی نہیں ہے، ان کے ہاں عالمی تصور بھی نہیں اور تشدد بھی ہے۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک ہماری بات ہو گئی کہ جو دنیا کے 3 بڑے جو مذاہب ہیں وہ انتظار میں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جو ہمارے ہاں ہے حضرت مہدی کے بارے میں، ان کا شجرہ نسب کیا ہوگا؟ حدیث کے مطابق ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، حضور کے نام پہ نام، حضور کے والد کے نام پہ نام، اور بعض لوگوں کے نزدیک ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اگرچہ کوئی صحیح روایت اس میں ملی نہیں،
لقب ان کا مہدی ہوگا، نام ان کا محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی، لقب ان کا مہدی ہوگا۔ پھر یاد رکھیے لقب مہدی ہوگا، امام مہدی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں امام مہدی کا تصور نہیں ہے۔ امام مہدی کا تصور اہل تشیع کے ہاں ہے جو ان کے 12ویں امام ہیں۔ ہمارے ہاں خلیفہ مہدی کا تصور ہے۔ امام مہدی اور مہدی میں بڑا فرق ہے، یہ موقع نہیں بیان کرنے کا۔ ہمارے ہاں مہدی کا تصور ہے، وہ امام مہدی نہیں ہے، وہ امام غائب نہیں ہے، وہ امام حاضر بھی نہیں ہے۔ امام غائب نہیں کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حاضر نہیں یہ مطلب نہیں کہ وہ اس وقت موجود ہیں۔ جیسے آغا خانیوں کے ہاں امام حاضر ہوتا ہے، آغا خان بیٹا پیرس میں ہے لیکن شاید یہاں بھی ہوتا ہے، وہ انا للہ۔ ہمارے ہاں امام غائب بھی نہیں، امام حاضر بھی نہیں، ہمارے ہاں مہدی ہے۔ ان کی باقاعدہ پیدائش ہوگی، وہ خود بڑے ہوں گے، 40 سال کی عمر تک پہنچیں گے، پھر دنیا کے علماء ان کو تلاش کر لیں گے، خود ان کو اپنے مہدی ہونے کا پتہ نہیں ہوگا، کہاں پہنچے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ ہے شجرہ نسب مہدی۔ اب آگے فضائل مہدی، سمجھائی بات کی؟ چلے تلاش مہدی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ مہدی کو تلاش کیسے کیا جائے گا؟ حضرت مہدی کو دنیا بھر سے حدیث کے مطابق 7 علماء ان کو تلاش کرتے ہوئے، 60 نہیں، 7 کی بات کرو، 7 علماء حرمین جائیں گے۔ علماء جائیں گے جی، علماء جائیں گے، کان کھول کے سن لیں، علماء جائیں گے۔ اس لیے علماء کی قدر کرنا سیکھیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ میں فقیر باتیں کرتا ہوں، بیچارے علماء نہیں کرتے، لیکن میں کرتا ہوں، آپ سمجھیں، حق بتانا میرا فرض ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، قانون دان بنائیں، یہ بنائیں وہ بنائیں، آپ عالم بناتے نہیں ہیں، کہتے ہیں امت کے حالات تبدیل ہوں۔ واہ ماشاءاللہ، سوئی کی چبھن آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں دین کی لو، پھر کہتے ہیں حالات تبدیل ہوں۔ علماء جائیں گے، علماء، اور ہر عالم 7 علماء ہوں گے، صرف 7، اور ہر عالم کے ہاتھ پر صرف تقریباً کم و بیش 350 بندوں نے بیعت کی ہوگی، ہر ان 7 میں سے ہر ایک کے، ہر ایک یہ نہیں کہ کوئی جلسہ کر کے پہنچیں گے۔ حالات اتنے خراب ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے حرمین پہنچیں گے کہ امت کے حالات کے ہمیں قائد چاہیے۔ حرمین پہنچیں گے، اتفاق سے 7 علماء کی باہم ملاقات ہو جائے گی، آپس میں تعارف ہوگا تو پتہ چلے گا ہر ایک تو اسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ پھر 7 مل کے تلاش کریں گے، حرم میں حضرت مہدی کو وہ تلاش کر لیں گے، ان کو جا کے پکڑ لیں گے، کہیں گے انت فلاں ابن فلاں، آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ وہ کہیں گے میں تو ایک اللہ کے دین کا مدد کرنے والا بندہ ہوں، ہاتھ چھوڑا کے، دامن چھوڑا کے بھاگ جائیں گے اور مکے سے سیدھے مدینے آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ 7 علماء ان کو تلاش کرتے ہوئے مدینے پہنچیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے پیچھے مدینے پہنچے، وہ مدینے سے پھر مکے پہنچیں گے۔ 3 چکر اس طرح لگیں گے۔ تیسرے چکر پہ مقام حجر اسود کے پاس یہ 7 علماء جا کے مہدی کو پکڑ لیں گے، پھر صاف کہیں گے اسمنا علیک و دماؤنا فی عنقک ان لم تمد یدک۔ حضرت مہدی یہ ہماری عرض سن لیں، آج اگر آپ نے اپنی بیعت پہ ہمیں نہ لیا تو ہماری مظلومیت کا گناہ آپ پہ ہوگا اور ہمارا خون آپ کی گردن پہ ہوگا، کر ہم اللہ سے آپ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو جائیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کے پھر بیعت عام لیں گے، آ جاؤ آخری فتح تک ایک ساتھ مرنے جینے کا عہد کرتے ہیں۔ وہاں حضرت مہدی کے ہاتھ پہ وہ 7 علماء بیعت کریں گے، چند اور لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ گنتی کی تعداد ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے حضرت مہدی کی تلاش۔ یہاں سے جب حضرت مہدی کو جب بنایا جائے گا تو پھر اس پر بھی فضیلت سنیں حضرت مہدی کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے المہدی منا اہل البیت، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور حسنی سادات میں سے ہوگا، حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہی بات کی المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ ایک رات میں ان کو خلافت اور سنبھالنے اور امارت سنبھالنے کا اہل بنا دیں گے، صرف ایک رات میں۔
امام ابن کثیر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یتوب علیہ، اللہ پوری طرح ان پہ متوجہ ہو جائیں گے، ویوفق، اللہ انہیں توفیق سے نوازیں گے، ویلہم، اللہ ان پر الہامات کی بارش کر دیں گے، ویرشد، اللہ انہیں راستہ دکھا دیں گے، بعد ان لم یکن کذالک، بات اس کے کہ پہلے وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ جیسے نئے بن کے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت خود ان کو احساس ہوگا کہ میں ہی مہدی ہوں، اس سے پہلے خود ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب مہدی تو سامنے آ گئے، اب سوالات 3 ہیں اور صرف 10 منٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ 3 سوالات ہیں۔ مہدی اور مہدی کے احباب کون ہوں گے؟ مہدی کریں گے کیا؟ اور مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ یہ 3 سوالات ہیں، میں مختصر آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ مہدی کون ہوں گے؟ اس سے نازک سوال یہ ہے کہ مہدی کے ساتھ کون ہوں گے؟ کیوں؟ مہدی تو مہدی ہے ہی، وہ تو ہے ہی جنتی۔ سوال میرا تو آپ کا ہے، میں اور آپ مہدی تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہے یہاں مہدی بیٹھا ہوا تو علاج کر لیتے ہیں، تو ہم میں سے تو کوئی مہدی تو ہے نہیں۔ سوال یہ ہے ہم مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ یہ نازک سوال ہے، یہ زیادہ نازک سوال ہے۔ ہم مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہم پتہ نہیں کس صف میں ہوں گے، ہماری نسل پتہ نہیں کس صف میں ہوگی۔ تو اس پر حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک ایک جماعت حق کے لیے جہاد کرے گی، قتال کرے گی، برسر پیکار رہے گی۔ ان کے آخری جو امام ہوں گے، آخری قائد امیر لشکر ہوں گے، وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ لا یبالون من خالفهم او خذلهم، اور یہ مٹھی بھر جماعت پرواہ نہیں کرے گی کہ کون ان کی مخالفت کر رہا ہے اور کون انہیں ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ پتہ چلا مہدی جہادی جماعت کے سربراہ ہوں گے، دنیا کے تمام جہادی طبقے، اس میں افواج بھی آ سکتی، مطلب جو کچھ بھی ہیں، یعنی جو جہاد کریں گے وہ مہدی کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سب مہدی کے نیچے آ جائیں گے۔ اب بات یہ پیروکار کون ہوں گے، تو سن لیجیے گا، پیروکار صرف 9000 ہوں گے۔ 9000 مقابلے میں لشکر کتنا ہوگا پتہ ہے؟ ہوش ٹھکانے رکھیے، 9,60,000 کا لشکر ان کے مقابلے میں ہوگا۔ 80,000 ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے، 12 جھنڈے ہوں گے، 12 ضرب 80,000، 9,60,000۔ 9,60,000 کا لشکر، یہ قسطنطینیہ جو استنبول ہے، یورپ کا دروازہ ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے شام میں داخل ہوں گے، اور شام میں داخل ہونے کے بعد 9,500 لشکر کے آمنے سامنے ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور آ کے وہ ان سے لڑیں گے نہیں، کہیں گے تم نے جو ہمارے قیدی بنائے ہوئے تھے اور تمہارے قیدی ہونے کے اندر وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو، بس ہم ان سے ہی لڑیں گے، تم سے نہیں لڑتے۔ وہ 9,500 پہ رحم کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہیں گے جو ہمارے قیدی تمہارے پاس سے اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آج بھی ان کے قیدی مسلمان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بس یہ ذرا اشارہ کافی سمجھ لیا کریں۔ تو مسلمان 9,500، اس 9,500 میں ان کے وہ قیدی بھی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، بالکل یہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ اس کی طرح ہیں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے اپنے جادو کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو ایمان لا، اور ایمان ایسے لائے کہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بالکل اسی طرح یہ قیدی جو 9,500 لشکر میں ہوں گے، یہ ایمان دینے کے لیے 9,500 کے ساتھ ہوں گے، لاکھوں کے مقابلے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں اور تمہارے درمیان راستہ کھلا نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان پر ظلم کرو، پھر گمسان کی جنگ ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہوگی مہدی کے پیروکار کون ہوں گے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، بہت آسان ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوسری علامت ایک اور بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے۔ خراسان کسے کہتے ہیں؟ خراسان پاکستان اور افغانستان کے بعض علاقوں کا نام خراسان ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پورا افغانستان نہیں، یہ پورا پاکستان بھی نہیں، پاکستان میں بھی سرحد کا کچھ علاقہ آتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، KPK کا کچھ علاقہ اور یہ کچھ ایسے ادھر ادھر سے اسی ایریے میں باؤنڈری میں یہ کچھ خراسان ہے، اور افغانستان کا کچھ علاقہ، یہ مل کے خراسان ہے۔ خراسان سے جب کالے جھنڈے والے نکلیں گے
تو تم ان میں ضرور شامل ہونا، چاہے تمہیں برف پہ گھسٹ کے جانا پڑے۔ گلیشیئرز ہیں نا، آپ نے قبائلیوں کی لڑائیاں نہیں دیکھیں، جب قبائلی لڑتے ہیں نا اپنے آپ کو گلیشیئرز کے اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں نیچے، یعنی اوپر پہاڑ سے دوسری طرف سے حملہ آور ہونے کے لیے گلیشیئرز پہ آ کے تلکن پہ جگہ جا کر بالکل سیدھے نیچے اتر جاتے ہیں۔ جب تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ادھر ہی اشارہ کر رہی ہے، جب خراسان سے تم لشکر کو نکلتے ہوئے دیکھو، کالے جھنڈے والے لشکر ہوگا، تو تم اس میں ضرور شامل ہونا، چاہے تمہیں برف پہ گھسٹ کے جانا پڑے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم، مہدیت کیا ہے؟ مہدیت روحانیت ہے، مہدیت جہاد اور عسکریت ہے، مہدیت خلافت ہے، جمہوریت نہیں ہے، خلافت ہے۔ مہدیت دعویٰ مہدیت نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے دعویٰ کرے، مہدی نے دعویٰ کرنا ہی نہیں، بلکہ لوگوں نے پہچان کے پکڑ لینا ہے ان کو، پھر اللہ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں گے کہ تب ان کو پتہ چلے گا ارے مہدی تو میں ہوں۔ جب ان کو علماء پکڑ لیں گے تب اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت من جانب اللہ پیدا کریں گے، تب ان کو پتہ چلے گا میں مہدی ہوں۔ یہاں ہر نتھو پھتو کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ مہدی ہونا اور مہدیت کا دعویٰ کرنے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے پہلا سوال، مہدی کون ہوگا؟ اس سے بھی نازک سوال یہ ہے، مہدی کے ساتھ کون ہوں گے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا سوال، مہدی کیا کریں گے؟ مہدی کیسے امت کی ڈاواڈول کشتی کو سہارا دیں گے؟ آج ہی ترقی کا عالم دیکھیں کہ اس نے ننگرہار میں بم گرا کے پیغام کس کو دیا ہے؟ مسلمانوں کو، خصوصاً مجھے اور آپ کو۔ یاد رکھیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چوکنے ہونے کی ضرورت ہے۔ ننگرہار پہ بم گرا کے وہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے، ٹرمپ تیار ہو جاؤ، میرے تمام مطالبات تسلیم کر لو ورنہ تیار ہو جاؤ۔ یہ آپ یاد رکھیے، یہ اسی دجالیت کی طرف سارا کام جا رہا ہے۔ تو میں بات کس پہ کر رہا تھا؟ جب بات ٹائم ختم ہو رہا ہے تو مجھ پر دباؤ بھی پڑ رہا ہے۔ کام کیسے کریں گے؟ ترقی کا عالم تو آج یہ ہے، تو جب دجال آئے گا، حضرت مہدی ہوں گے، تو اس وقت ان کی ترقی کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس وقت یہودی زمین کی گردش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے دجال آئے گا، 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر تیسرا دن 1 دن کے برابر ہوگا، پھر 37 دن باقی اسی طرح گزریں گے۔ اب اس حدیث کے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں کہ مصائب کی انتہا یہ ہوگی 1 دن 1 سال لگے گا، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں حدیث کی تعویل نہ کرو، حدیث کو اپنے اسی مقام پہ رکھو، واقعی 1 دن 1 سال کا ہوگا۔ کیا مطلب؟ 1 دن 1 سال کا کب ہوتا ہے؟ جب زمین کی گردش تھمنے لگے گی۔ زمین کی گردش کی وجہ سے آپ کا دن ہوتا ہے نا، طلوع غروب۔ اس وقت یہودی زمین کی گردش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت مہدی کریں گے کیا اس وقت؟ کیسے وہ امت مسلمہ کی ناؤ کو پار لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس طرف تو ترقی کا وہ عالم ہے کہ الامان والحفیظ، اور اس طرف نہتے لوگ، ایک طرف 9,60,000 کا مسلح لشکر ہے جو آپ کو رونتا ہوا ترکی استنبول سے ہوتا ہوا شام کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور دوسری طرف صرف 9,500 لوگ کھڑے ہیں۔ ان 9,500 میں بھی وہ قیدی بھی ہیں جو غیر مسلم تھے، یہودی عیسائی جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو کیسے ان 9,500 کو لے کے لاکھوں کی تعداد کا مقابلہ کریں گے اور فتح پائیں گے؟ وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے آغاز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ جمعے سے ہوگا، اس لیے آپ حضرات وقت پہ تشریف لائیں، پھلانگ کے آگے نہ آیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔